ہمارے واسطے بس ان کا در ہے واللہ ہمارے واسطے بس ان کا در ہے تمہارے واسطے بس ان کا در ہے تمہارے واسطے بس ان کا در ہے مقدر کا ستارہ اوج پر ہے مقدر کا ستارہ اوج پر ہے ہمیں گردش ایام کا کیا ڈر ہمیں تمہیں گردش ایام کا کیا ڈر اگر شہ کونین کی ہم پر اور تم پر نظر ہے ہمیں گردش ایام کا کیا ڈر مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ ان کی نگرانی مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ ان کی نگرانی حیات النبی ہے جناب محمد وہ دربار رب میں مقرب محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد جیتے بھی ہیں کہتے کہتے محمد ملیں گے وہاں بھی کہتے کہتے محمد مرحبا مرحبا شیخ جی مرحبا 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 شیخ جی مجھے نہیں کہہ رہے ہیں آقا جی کو کہہ رہے ہیں نبی کریم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینوں والی لڑکیوں نے خوشی منائی اور وہ اشعار محبت کے گائے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ کہ ہم پر شکر واجب ہو گیا کہ ہمارے پاس ایک چاند نکل کے آ گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی نسبت سے ان کی وجہ سے میری خوشی کر رہے ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے آئے ہیں تو یہ بات نبی کی طرف جاتی ہے ان کی میری طرف نہیں آتی ہے میری طرف آتی ہے کہ میں وسیلہ بنا ہوں تمہارے اور نبی کے درمیان میں تو خدا کرے یہ سچ نکلے انشاءاللہ تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہر قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہے انہوں نے ایسی طریقت مجلس نہ کبھی کی ہے نہ سنا ہے نہ ان کو فیض ملا ہے اکثر کو ملی ہیں تو باتیں ملی ہیں اس لیے ان کی اندرونی حالت بدلی نہیں اور جن کی اندرونی حالت بدل گئی وہ تو اتنا قائل ہو جاتا ہے کہ فلاں فی شیخ ہو جاتا ہے اتنا قائل ہو جاتا ہے شیخ کو خدا رسول سمجھتا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس کو شیخ کے جڑنے سے خدا کا خوف پیدا ہوا گناہوں سے نفرت شروع ہو گئی رونے آ گئے شیخ سے جڑنے سے اس کو محمد مصطفیٰ کی طلب پیدا ہو گئی ان کی دیدار نصیب ہوئے تو اس کا تو عقیدہ بننا ہی ہے تو یہ کچھ ایسا رستہ ہے کہ اندھا ہو کے چلنے کا ہے شیخ کے ساتھ لیکن اس شیخ کے ساتھ جس شیخ کے ساتھ رہنے سے تمہارا دل بدل جائے دل نہ بدلے تو پھر اس شیخ کے ساتھ فنا ہونے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا اس نے اچھی بات کہی تم نے سنی لیکن جس کے جڑنے سے دل بدلے اور حالت بدلے یہ خدا کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا پھر خدا وسیلے سے بدلتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ
اور حضرت محمد بھائی وسیلے سے بدلتے ہیں جب تک شیخ سے نہ جڑے. اس لیے حضرت علی کہتے من علمنی حرف کنت لہ عبدا، کوئی ایک حرف مجھے سکھا دے میں اس کا غلام ہوں. تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں، تو کچھ وضاحت میں نے کر دی ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مجھے پوج رہے ہیں، یہ خدا کو پوج رہے ہیں. خدا کی محبت کے بعد محبت کے تقاضے سے حضرت محمد مصطفیٰ کو پوج رہے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے شیخ کو بھی پوج رہے ہیں. لیکن وہ جیسے نیت پر ہوتا ہے. ایک پوجنا عبادت کا ہوتا ہے، ایک پوجنا عبادت کا نہیں ہوتا، خوشی کا ہوتا ہے، اس کو پوجنا کہتے ہیں، لیکن نیت پر ہوتا ہے. تو ادھر سارے کٹھے میں بریلوی دیوبندی، ہم تو کسی کو وہابی نہیں کہتے ہیں، وہابی بھی ہوں گے. وہ پہلے سے وہابی کا میں نے نام رکھا ہے، وہ پہلے سے ان کا نام رکھا گیا ہے، تو ان کی شناخت ہے. تو ہم نے سنی وہابی شیعہ کا درس نہیں دیتے، یہاں ایک ہی درس دیتے ہیں کہ تم کو کسی سے اختلاف ہو یا نہ ہو وہ علیحدہ ہے. جو نبی سے اختلاف کرے، نبی کی بات کو غلط سمجھے، نبی کی بات کے حکم کے آگے اپنا رائے اور مذہب کو چلائے، وہ آدمی مسلمان ہو کے نہیں مر سکتا. کہ قرآن نے فیصلہ کیا فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد آپ کے رب کی قسم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے یا آپ کے حکم کو قبول نہ کریں. اگر قبول کریں، آگے اور فرمایا خدا نے وضاحت کی لا یجدوا فی انفسہم حرجا، قبول تو کیا لیکن دل میں بوجھ تھا، تب بھی وہ ایمان والا نہیں خوشی سے قبول کرے. تو خدا کہ حضرت محمد کی باتوں کو خوشی سے قبول کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جنا انادا ادب کرو گے، 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 جنا انال عشق کرو گے، جنا انال عشق کرو گے، راضی ہون گے السید اعظم، راضی ہون گے السید اعظم، راضی ہون گے السید اعظم، راضی ہون گے السید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. عشق محمد جنا کرو گے، عشق محمد جنا کرو گے. فلاں فی الشیخ پہلے ہے طریقت، شیخ کے عشق محمد کو بنائیں اسی ساتھ جوڑیں، کیونکہ تعلیم دینی ہے، ڈھونگ نہیں ہے، حقیقت ہے. میرے پاس امانت ہے، میں پہنچاتا ہوں. اس لیے امانت کے طور سے مجھے باتیں کہنی ضروری ہے. ایک آدمی خود ہے، ایک کسی کو بھیجا جاتا ہے کہ ہماری امانت پہنچاؤ. جیسے کسی کو کہا گیا تم امانت دار ہو. کبھی پیغام طریقت میں کسی کے ذریعے آ جاتا ہے، کبھی خود بھی آ جاتا ہے. لیکن جہاں سب جگہ نہیں ہوتا، کروڑوں میں کہیں ایسی بات ہوتی ہے. جب وہ آدمی چیز کے پیچھے لگتا ہے تو خیال سے لگتا ہے، سوچ سے لگتا ہے. عقیدہ جب بنتا ہے جب اس کا آقا جی سے معاملہ شروع ہو جائے، اس سے پہلے عقیدہ نہیں بنتا ہے. تصور اعتبار کرنا، عقیدہ نہیں بنتا ہے. اگر یہ چیز ہو جائے گی عقیدہ بنے گا کہ اس کے اور نبی کے درمیان میں تعلق پیدا شروع ہو جائے گا. جتنا عشق شیخ سے کرو گے اتنا عشق محمد ملے گا. کیسے لانا ہے اس کو؟ تعلیم کا مسئلہ ہے. یہاں امانت میں نے دینی ہے. شیخ نا عشق جنا کرو گے، شیخ نا عشق جنا کرو گے، شیخ نا عشق جنا کرو گے، شیخ نا عشق جنا کرو گے. او نہ مل
عشق محمد انہوں ملے گا، عشق محمد انہوں ملے گا، عشق محمد بالاتفاق اولیاء کے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو کیسے ملے گا؟ اگر شیخ سے عشق کیا تو اس کے اور نبی کے درمیان فضا پیدا ہوگی، وہ فضا ایسی ہے کہ اس کو قائل کر دے گی کہ شیخ کے شہر میں اس کا گھسنا مشکل ہو جائے گا، کہ شیخ کے شہر میں آتا تو نبی کریم کا عکس نظر آتا ہے، اور جس کو نصیب نہیں ہے وہ مکے مدینے میں جائے اس کو عکس مصطفیٰ نظر نہیں تھا، نہ ادھر نہ ادھر۔ طریقت میں ایسا ہو گیا ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے، ادھر بھی جائے عکس محمد اس کے سامنے رہتا ہے، کیوں شیخ کے ساتھ ہر وقت عشق کرتا ہے، اس کا یقین بن جاتا ہے، پھر اس میں فائدے پہنچتے ہیں، فضائیں پہنچتی ہیں، کیفیت بدلتی ہے، دل بدلتا ہے۔ ہاں جی، نبی کریم کی محبت کرنے والے کاموں کو دل جلدی کہتا کر لوں، اپنے کام چھوڑ کے کرتا ہے۔ چلیں جی، نبی دی فضا ملے گی، عشق نبی دی فضا ملے گی، شیخ دے شہر چ آنا ہے مشکل، شیخ دے شہر چ آنا ہے مشکل، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا تو ہم اضافہ کریں، تم اس لیے تو نہیں آتے ہو، وہ تو تم کو پتہ ہی ہے، تم آتے ہو مسائل کے لیے، ہماری یہ مشکل حل ہو جائے، ہمارا گھر میں کوئی تنگ دستی ہے، ہمارے گھر میں نا اتفاقی ہے، ہمیں دشمن پیچھا نہیں چھوڑتے، ہمارے گھر میں سائے ہیں، یہ ہیں، اس لیے آتے۔ لیکن ہم اضافہ اس چیز کا کرتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر نبی کریم سے تمہارا محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو ہم یہ اضافہ یہ چیزیں کا کرتے ہیں، تم اس چیزیں کے لیے نہیں آتے ہو، اکثر 1% بھی اس لیے نہیں آتے ہیں، آگے ہم اس طرف لگا دیتے ہیں کہ جو کچھ ہے خدا نے اپنے کرم کو بے بہا بہایا ہے تو پہلے نبی، تو اس طرف رخ کرو ان کی طرف، تو ان کا رخ کرانے کے لیے کوئی وسیلہ تو ہوتا ہے نا، تو طریقت کے بالاتفاق فنا فی الشیخ اور وسیلہ ہوتا ہے، لیکن کیسے پتہ چلے یہ شیخ وہی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی سند تو دکھا نہیں سکتا کہ میں سند لے کے آیا، نہیں ہوتا، اس سے محبت سچی کرنی شروع کر دیں، اور محبت کے بعد اس کو روحانی فائدہ اگر شروع ہو جائے، اس کا دل خدا کی طاعت کو زیادہ قبول کرے، معصیت سے بھاگنے لگے، اور نبی جی کا نام آئے تو آنکھیں نم ہو جائیں، اور دل میں قدرتی طور سے رغبت پیدا ہو جائے، جب سوئے اس کی دنیا کہ اللہ کرے مجھے دکھ جائے، تو یہ چیزیں اس کو تقویت آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں، پھر اس میں جمتا جائے تو بڑے بڑے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، تو خود ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے کہلانے سے نہیں ہوتا، لیکن بتانا ضروری ہوتا ہے، تو ایمانت سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چاہے اس کو کوئی کسی رنگ میں لے یا وہ بولے اپنے میاں مٹھو بنتا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب خدا رسول سے ہے اور ایمانت پہنچانے سے، وہ ہم پہنچا دیتے ہیں، باقی تجربہ تم نے کرنا ادب کے دائرے کے اندر، اس تجربے سے تم کو حاصل ہوگا، لیکن اگر ادب کے اندر ہوگا۔ جیڑا مٹے گا شیخ تے واللہ، جیڑا مٹے گا شیخ تے واللہ، جیڑا مٹے گا شیخ تے واللہ، انہوں ملے گا رب محمد، انہوں ملے گا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تینوں
تینوں کی دساں دل میرا جانے تینوں کی دساں دل میرا جانے تینوں کی دساں دل میرا جانے شیخ چ دکھ دے سید اعظم 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد نظر محمد ہوئی اللہ نے رحمت کی تھی نظر محمد ہوئی اللہ نے رحمت کی تھی نظر محمد ہوئی اللہ نے رحمت کی تھی آئے ملتان چ رہبر دن چڑھے 3 جولائی آئے ملتان چ رہبر دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان چ رہبر دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان چ محمد محمد دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان محمد دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان چ رہبر دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان محمد دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان چ رہبر دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان چ محمد سب نہیں مانیں گے یہ وہ مانے گا جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی ہیں ان کو زیارت مصطفیٰ جاگتے سوتے نصیب ہوتی اب بھی موجود ہیں ایک چلا گیا ہے ایک چلا اور جس کو ملے اس کو بتایا آقا نے جس کو تم بھائیوں میں ہیں وہ موجود چند ایک آقا جی نے اس کو کہا ایک ہمارے پاس آ گیا ایک ہمارے پاس میں اس کو نہیں بتایا تھا میں حیران ہو گیا کہتا انہوں نے مجھے بتایا قسمتیں تمہاری بھی قسمتیں آئے ملتان چ رہبر دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان چ محمد دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان چ رہبر دن چڑھیا 3 جولائی آقا نے تاج طریقت آقا نے تاج طریقت مرشد دے سر تے رکھیا آقا نے تاج طریقت مرشد دے سر تے رکھیا رب دی نعمت نے رہبر نعمت اے کر وچ آئی رب دی نعمت نے رہبر نعمت اے کر وچ آئی آئے ملتان چ رہبر دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان چ محمد دن چڑھیا 3 جولائی خوشیاں وچ نعرے لائے خوشیاں وچ نعرے لائے رج رج دا مالا پائے خوشیاں وچ نعرے لائے
رج رج مالا پائیے صدقے خیراتا کریے رحمت ملتان چ آئی صدقے خیراتا کریے رحمت ملتان چ آئی آئے ملتان چ رہبر دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان چ محمد دن چڑھیا 3 جولائی خوشیاں دے گھنجو آئے خوشیاں دے گھنجو آئے خوشیاں دے گھنجو آئے ساڈے جے بدکارانو خوشیاں دے گھنجو آئے ساڈے جے بدکارانو ملیاں آقا دیاں نظراں آمد رہبر دی ہوئی ملیاں آقا دیاں نظراں آمد رہبر دی ہوئی آئے ملتان چ رہبر دن چڑھیا 3 جولائی آئے ملتان چ محمد دن چڑھیا 3 جولائی آئے سید اعظم نہیں آ سکتا اس میں نام لینے کے بغیر ان کا نام لینے سے بعض وقت بہت ڈرتا وچ سید اعظم دن چڑھیا 3 جولائی ملتان وچ سید اعظم دن چڑھیا 3 جولائی ملتان وچ سید اعظم دن چڑھیا 3 جولائی مرشد وچ عکس خدا دا مرشد وچ عکس خدا دا مرشد وچ عکس شہادہ مرشد وچ عکس خدا دا مرشد وچ عکس شہادہ او تکدا چسکے لیندا جس دی رہبر نال یاری او تکدا چسکے لیندا جس دی رہبر نال یاری آئے ملتان چ رہبر دن چڑھیا 3 جولائی ملتان وچ سید اعظم دن چڑھیا 3 جولائی ملتان وچ سید اعظم دن چڑھیا رحمت اٹھی ہوئی ہے جب چاہیں وہ آیا ہوں جب چاہیں وہ نہاں ہوں اس میں کوئی کرے گا کیا جب چاہیں وہ آیا ہوں جب چاہیں وہ نہاں ہوں اس میں کوئی کرے گا کیا نگاہ رحمت اٹھی کہے یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ النبی یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم صلی اللہ علیہ وسلم عرب نو ساڈے دلاں وچ اترے عظمت حضور دی ساڈے دلاں وچ اترے عظمت حضور دی کر دے یا رب نو عرضاں کرو مہربانیاں 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 ساڈے دلاں وچ اترے عظمت حضور دی
کر دے عرب نو ارزاں کرو مہربانیاں کر دے عرب نو ارزاں کرو مہربانیاں کر دے عرب نو ارزاں کرو مہربانیاں لغلولا بکمالہ ولغلولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ حسن سے جمیع و خصالہ، ہر ان کی ایک عادت حسین عادت ہوتی تھی، جن کی عادتیں تھی کی مثالیں ہوتی، غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو، مثلا تھوڑی سی بتاتا ہوں، آتے بھی تھوڑی سی جاتی کہاں تھے، اور کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو اس کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ اور کسی طرح دیکھتے تھے پیچھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے، پورا مڑ کے اور بات کرتے تھے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، یہ شعر و تقریر کرتے مکے بنا بنا کے، اس طریقے سے بات نہیں کرتے تھے۔ مکہ فتح کیا تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے لوگ کی، اور لوگ جیسے جشن مناتے ہیں اور ان کے بڑے سردار ہوں، انداز اپنے دکھاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کہتے اللہ کے شکرانے میں اتنا سر جھکا ہوا تھا، اونٹ کی آپ کی داڑھی شریف اونٹ کی جو لکڑی تھی اس کو لگ رہی تھی، اور بات کرتے تھے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، ایسے نہیں بولتے تھے، کہتے انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں بیٹھ کے جیسے غلام یا کوئی غریب بندہ ہوتا ہے، میں ایسے بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ انا اجلس کما یجلس العبد، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے کوئی غلام یا کوئی بندہ بیٹھتا ہے۔ اور دوسروں کی مثالیں تو یہاں نہیں دیتے، جی ہوتے کچھ بدن کے نہیں، نہ دنیاوی لحاظ سے نہ آخرت کے لحاظ سے، تھوڑی سی ڈگری حکومت کی مل جاتی ہے تو ایسے بیٹھتے ہیں، پھر پیر کو اوپر رکھ کر ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے راکا جی کی عادت۔ اور عظیم اتنے تھے اور شہنشاہ اتنے تھے، کہیں سے گزرتے تھے پہاڑوں سے یا پتھروں سے آوازیں آتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی خوش ہوتے تھے پہاڑ پتھر ادھر سے گزرے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا مجھے ہر چیز جانتی ہے میں کون ہوں، قیامت تک نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے نہ کوئی ایسے کر سکتا ہے۔ ہر قضائے حاجت آتی تھی، اتنے عظیم تھے، ہر چیز تابع تھی، اور جو چیز کسی کے تابع نہیں ہو سکتی قیامت تک ناممکن، وہ بھی تابع ہوتی تھی۔ تو قضائے حاجت کے لیے اگر ضرورت پڑتی تھی تو ایسے اشارہ کرتے تھے درختوں کو، آ جاؤ، درخت آ جاتے تھے، پھر اپنی قضائے حاجت کر لیتے تھے تو درخت کھڑے رہتے تھے، پھر کو اشارہ کرتے تھے چلے جاؤ، عظیم اتنے تھے۔ اور تواضع اتنی تھی امت کو سکھانے کے لیے، یعنی کہ آپ میں کوئی نقص تھا، تواضع کسی کمزوری کی وجہ سے، بعض تواضع کرتے تھے کہتے کمزور ہوتے ہیں، آپ کسی چیز میں کمزور نہیں تھے، لیکن تواضع خدا کو پسند ہے، کہتے تھے من تواضع للہ رفع، جو تواضع کرتا ہے خدا اس کو بلند کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے خدا اس کو گراتا ہے۔ اس انسان تواضع کی عادت اختیار کرے، کسی بھائی سے ملے، ایسے ملے، کوئی سلام کرے، نہ کہ میں بڑا ہوں،
تو وعلیکم السلام کہ کوشش کرے وہ پہلے سے خود پہلے سلام کرے. آقا جی کوئی سامنے آتا تھا کوشش کرتے تھے پہلے خود سلام کریں اس کو. حسنت جمیع خصالہ، آپ کی ہر عادت ہے. آج کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے. ماشاء اللہ، حسنت جمیع، ہر ان کی عادت اچھی تھی. اور فرماتے تھے کہ غلام انسان رکھتا ہے نوکر رکھتا ہے، تو فرماتے تھے غلام کو ایسے نہ آوازیں مارے اب یہ میرے غلام میرے نوکر، ایسے نہیں، ایسا نہیں فرماتے تھے. کہتے کوئی غلام نوکر رکھا ساتھ کھانا کھلاؤ، اگر نہ کھلا سکو تو کھانا جو لے کے آیا اس میں سے 1-2 لقمے اس کو ایسے کھلا دو. ایسی باتیں سکھاتے تھے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آپ سے جو مانوس ہو جاتا تھا وہ کبھی جانا نہیں چاہتا تھا. قید میں کسی کے کوئی سردار تھے یا کون تھے، قید میں جو آ جائے وہ پھر غلام بن جاتا. تو اس کے چچا اور باپ لینے آئے، ان کا لڑکا جو سا تھا قید، جنگ میں قید ہو گیا تھا، پھر آقا جی کے پاس غلام بن گیا تھا. تو اس کے چچا والد آئے کہا ہمارا لڑکا آپ کے پاس ہے اور ہم چاہتے آپ مہربانی کریں، اگر آپ اس کو آزاد کر دیں اور جو کچھ چاہیں لے لیں ہم سے، ہم دے دیں گے، ہمارا لڑکا ہم کو دے دیں. آقا جی نے کہا ہم کچھ نہیں چاہتے، میں اس کو بلاتا ہوں، جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. بلایا اس کو، آ گیا. کہا یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ تمہارے ابو ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں لینے کے لیے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. کہا میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا. ان کو حیرانی ہو گئی. سوائے حق، جیسے کوئی لفظ ہے، یعنی اس کا مفہوم ایسے نکلتا ہے تیری بربادی یا کم بختی یا تیری بے عقلی نالائکی. ہم تم کو آزاد کرانے آئے ہیں اور تو غلامی کو پسند کرتا، کہتا یہیں رہوں گا. اس نے کہا میں تو یہیں رہوں گا. یعنی ایسے مانوس ہو جاتے. سبحان اللہ، تیری خلق دا انت نہ پایا. خدا نے بھی کہا لا لا خلق العظیم، اگر عظیم کوئی اخلاق کسی پر ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پر ہے. ایسے ہی گزرے تھے، کسی لڑکی کو دیکھا کہ کھڑی تھی، غمگین تھی. پوچھا کیوں ہے؟ کہا مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، میں پیسے یا پیالہ کچھ ایسا تھا ٹوٹ گیا ہے، میں جاؤں گی مجھے ماریں گے. کہا میں چلتا ہوں تیرے ساتھ سفارش کروں گا. اتنی بڑی اس کے ساتھ گئے. تو سنت ہے کہ آدمی جائے السلام علیکم بھی کہے اگر یہ عادت رکھے سنت رسول کی. آپ نے سلام کیا 3 دفعہ، جواب نہیں آیا. جب جانے لگے انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ نے کہا میں 3 دفعہ سلام کیا، تم لوگوں نے اتنے عزیز نہیں جا کے کہا کہ یا نہیں کہ اپنے گھر چلے گا ان کو بلاؤ کہ لڑکی کھڑی کہ ان کو بلاؤ فوراً آؤ یہاں، جیسے یہ کرتے ہیں لوگ. ایسے نہیں کیا. اور دنیا آخر کے سردار تھے، انبیاء کے سردار تھے. تواضع ہر چیز میں ان کی ساری تواضع. صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو گھٹنے سے گھٹنے لگے ہوتے تھے، مل جل کے بیٹھتے تھے. انہوں نے دیکھو کیسے بیٹھا ہوں، مجبور ہوں، بیمار ہوں، میں پہلے زمین پہ ہی بیٹھتا تھا لیکن بیٹھ نہیں سکتا ہوں، کچھ موٹاپا، کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. بہرحال ان کا 3 دفعہ سلام کیا. ان کا ہم نے سلام سنا، یہ جب ہم نے دیکھا آپ کی آواز ہے، ہم سب کٹھے ہو کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے کہ آپ کی سلام سنتے رہے. کہ آقا کی آواز، آقا سلام، آقا کا سلام. ہم نے پہلے سلام سنا، دوسرا سنا، اس وجہ سے نہیں. پھر آپ خاموش ہو گئے. پھر آپ نے کہا
آپ جیسے کہتے وہ تو غلام ہی تھے، بھائی لڑکی کو کچھ نہیں کہنا، اس کو کچھ نہ کرنا، ایسے نہیں کہا. کہا میں سفارش کے لیے آیا ہوں. ان کا مطلب کہا یہ بچی سے غلطی ہو گئی ہے، کچھ سال تمہیں بھیجا تھا لینے کے لیے، برتن بھی ٹوٹ گیا، پیالہ بھی، کچھ ایسا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں. کہا یہ کیا بول رہے ہیں، اس کو ہم نے آزاد کیا. بڑی اچھی بات. ایک دفعہ ایسے ہی جا رہے تھے، آپ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں دیا، لیکن وہ حبشن یا کوئی ایسی غریب عورت تھی، اس کو پتہ نہیں تھا، آپ نے جلدی نہیں کی، ہاتھ چھڑائے. اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی بات کرنی، آپ کی انگلی پکڑ لی، آپ خاموش ہو گئے اور سڑک کے کنارے لے گئی. آپ اس کے چلے گئے ساتھ سڑک کے کنارے. وہ عورت بڑھیا آپ سے باتیں کرتے رہے، آپ جھک کے ایسے سنتے رہے تواضع سے. ایک قریشی سردار دور کھڑا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا عرب میں سب سے افضل سرداری میں مثال نہیں ہے، ہر معاملے میں اتنی تواضع. تو اس سے نہیں رہا گیا، اس نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ، میں ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا اللہ. اپنے غلام کو کوئی نہ مارے. بہت عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، کچھ بھول گیا ہوں، کچھ بڑھاپے کی وجہ سے. بے مثال تواضع تھی اور روب اتنا تھا آپ کا. آپ نے کہا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینہ کوئی سفر کرتا رہے، اتنا دور چلا جائے، وہاں بھی اگر میرا نام کسی سن لے اس کا پر رعب طاری ہو جاتا ہے. اگر میرا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. آپ کے پاس بھی اگر ایسا ہوتا تھا، رعب اور دبدبہ ہوتا تھا، باوجود آپ تواضع سے بیٹھے ہوتے تھے. صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، امام بخاری کا کانہم طیور علی رؤوسہم، پرندہ کسی چیز پہ بیٹھے تو چیز ہلے نہ ہلے، پرندہ اڑ جاتا ہے. کہتے ہیں ایسے بیٹھے ہوتے تھے صحابہ ادب سے کہ جیسے پرندے سر پہ بیٹھے، کوئی ہلتا نہیں تھا، حرکت نہیں ہوتی تھی. ماشاءاللہ. اور ادب اتنا ہوتا تھا کہ وضو کرتے تھے، پانی کا قطرہ گرنے نہیں دیتے تھے، ایک دم پانی کا قطرہ لگاتے تھے ایک دوسرے. اور جس کو نہیں ملتا تھا پانی کا، جس کو ملا بھاگ جاتا تھا، اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اس کے جو قطرہ لگا ہوا تھا اس میں سے ایسے کرتا. تو امام بخاری نے لکھا کہ کیسے کسی آگا کوئی جیسے ایلچی یا قاصدار آیا، اس نے یہ حالت دیکھی، وہ حیران ہو گیا کہ ہمارے بادشاہ کتنا روب، تو کتنا تاج پہنتے ہیں، کتنا شو کرتے ہیں. ان کا ایسا دلی والہانہ ادب اور ایسے نہیں دیکھا ہے. اور لکھا کادو یتقاتلون علی وضوئہ، اس پانی کو اتنا قیمتی غنیمت سمجھتے تھے کہ یہ کسی طرح ہر کوئی جھمگاتا تھا کہ مجھے اس کا ذرا سا لگ جائے. کادو یتقاتلون علی وضوئہ، قریب ہے کہ اس پانی پر قتل ہو جائے لوگ. دلی ادب اتنا، ان کی عادت شریفہ ایسی تھی. بہت ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور خدا نے ان کو ظاہری عزت بھی دی تھی، باطنی عزت بھی دی تھی. اور جیسے عام لوگ ہوتے ہیں کہ آپ میانہ قد تھے، نہ لمبے اونچے تھے نہ چھوٹے قد کے تھے، لیکن جتنے آدمی بیٹھے ہیں، کوئی جو لمبے قد کا ہو، چھوٹے قد کا ہو، اونچا ہو، سب میں سر آپ کا اونچا نظر آتا تھا. ایسے تمہارے ایک بھائی نے دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. تمہارے بعض بھائیوں کو کرم ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ ابھی زندہ ہے وہ. تو شیخ صاحب مجھ پہ کرم ہو گیا. میں کیا کہہ ماشاءاللہ. بولا خواب میں نے دیکھا کہ کہیں جا رہا ہوں، دیکھا جماعت بیٹھی ہے، تو بیچ میں کچھ نظر آئے کہ کوئی ہستی بیٹھی ہے، سر سب سے اونچا نظر آتا ہے. کہتا ایک دم میرے دل میں آ گیا کہ ادب کا مقام ہے، یہی محمد رسول اللہ. اور ہر چیز آپ کا ادب کرتے تھے.
آپ جب چھوٹے تھے آپ کے چچا نے آپ کو پیچھے بٹھایا اونٹ کے، بچے کو جیسے بٹھاتے، اونٹ اٹھتا نہیں تھا، بے ادبی ہے، پھر جب اٹھا کے سامنے بٹھایا اونٹ کھڑا ہو گیا۔ جبل احد پر گئے، اس میں اور واقعات آتے ہیں، وقت تھوڑا، تو پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا، محمد رسول اللہ۔ آپ نے اپنی ایڑی مبارک ماری اس پر، کہا اسکن یا جبل، اے پہاڑ ٹھہر جا۔ یہ ہر جگہ بات کرتے تھے معجزہ، بولنا معجزہ، کسی چیز کو دیکھنا معجزہ، کسی کو بلانا، ہر چیز میں ایک امتیاز نظر آتا تھا۔